Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustahsan, your teacher for CSC 330 e-commerce course. Dear students, we are studying chapter number 2 of our textbook, and you know that the textbook we are covering in track number 1. And this is the part 3 of the chapter number 2. That is the third lecture that I am delivering on the chapter number 2. So in the last lecture we were talking about the 2G, 3G and 4G technologies. So since I'm continuing from the same point, so it's better we quickly revise or review the 2G and 3G technologies and put them together in one slide. Okay. First G, आपको मैंने बताया था, that was a traditional analog technology, that was very old technology, and then we got the second generation which is called 2G. 2G में जो technology हमारे पास है, that is GSM, और GSM मैंने आपको बताया था, Global System for Mobile Communication, और speed जो है इसकी वो है बहुत slow आज के हिसाब से 10 kilobits per second, और ये यूज़ होती है यूरोप और अदर अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर. मैंने आपको बताया था एशिया में भी हम GSM यूज़ करते रहे. और जो बेस कर रही है टेक्नोलॉजी वो थी TDMA. याद है आपको TDMA से क्या बनता है? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और मैंने आपको बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था, और अगर नहीं याद तो मेरा पिछला लेक्चर दोबारा देखिए. उसके बाद है TDMA, सॉरी ये मैं भी ऑलरेडी इसी को एक्सप्लेन कर रहा था, 10 किलोबिट्स पर सेकंड पर TDMA भी काम कर रहा होता है, और इट वाज एन अर्ली स्टैंडर्ड फॉर दी सेल फोन सर्विसेज यूज्ड बाय GSM. और नेक्स्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो था CDMA, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और ये जो सारी की सारी 2G टेक्नोलॉजीज थी, ये आपको जो स्पीड दे रही थी वो 10 kilobits per second, और certainly it was a very slow speed. फिर एक इंटरम टेक्नोलॉजी हमारे पास आई, और वो जो इंटरम टेक्नोलॉजी थी उसको कहते हैं 2.5G, और that was based upon जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, और जिसका एब्रीविएशन आपको याद है GPRS, और ये प्रोवाइड करता था एकदम से 10G से बढ़कर आपके पास 30 to 170 किलोबिट्स पर सेकंड का स्पीड जो है वो आपको मिल गई. यानी कि 10 किलोबिट्स की जो स्पीड थी वो 2.5G में आपको एकदम से 30 से 170 किलोबिट्स पर सेकंड की रेंज में हम आ गए. और ये वो एनहांस्ड वर्जन था GSM सर्विसेज, और इंटरम था, और इंटरम किसके लिए था कि 3G के लिए वर्किंग हो रही थी, डेवलपमेंट हो रही थी 3G के लिए. लेकिन 3G में दरमियान में ऐसी पोजीशन आई कि ऐसी सैचुरेशन आ गई और स्टेबल किस्म की पोजीशन में आए, तो उन्होंने इंटरम 2.5G को लॉन्च कर दिया. और ऑब्वियसली उसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई वो थी जनाब हमारी 3G, जिसको कहते हैं थर्ड जनरेशन. थर्ड जनरेशन बेस्ड कर रही है अगेन CDMA, और CDMA के दो वर्जन्स हैं, एक 1XR-TT कहलाता है और दूसरा है CDMA 2000 EVDO, और ये आपको फैसिलिटेट कर रहा था इन पाकिस्तान ऑल्सो शेयर्ड मोड में 3 मेगाबिट्स पर सेकंड के ऊपर. गो के इन्होंने अनाउंस किया 144 किलोबिट्स पर सेकंड और से 2 मेगाबिट्स पर सेकंड, लेकिन वो जो 3G था ना, 3 मेगाबिट्स पर सेकंड जो हमें स्पीड मिल रही थी वो शेयर्ड मोड में मिल रही थी, और वो थोड़ी सी आपको मैंने बताया था एक थोड़ी सी चीटिंग होती है, जिसमें कहा तो जाता है लेकिन वो शेयर करते हैं अमंग नंबर ऑफ दी एंड यूजर्स, जो लास्ट माइल के यूजर्स हैं. और जनाब इसके बाद हमने बात की 4G, और मैं आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बता चुका हूं कि पाकिस्तान में ऑलरेडी 4G हैज अनाउंस्ड, और इसको नाम दिया लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन. अब ये कितना लॉन्ग टर्म होता है तो वक्त बताएगा, लेकिन ऑब्वियसली जो इसकी स्पीड है वो सर्टनली बहुत ज़्यादा है, 100 to 300 मेगाबिट्स पर सेकेंड, और ये ट्रू ब्रॉडबैंड ऑन सेल फोन्स है, और कंपनी भी इसके पीछे बहुत बड़ी है जो कि AT&T अमेरिकन कंपनी है.
उसके बाद है वाईमैक्स, ये भी 4G के अंदर आता है, जो कि मेट्रोपॉलिटन में एरिया के अंदर मैंने आपको बताया था पूरे सिटी के अंदर आपको वायरलेस सर्विस प्रोवाइड करेगा एट द रेट ऑफ 72 मेगाबिट्स पर सेकेंड. दिस इज एन अल्टरनेट टू LTE और फर्क ये है कि ये ज़्यादा ब्रॉड एरिया कवर करेगा. जब ब्रॉड एरिया कवर करेगा तो उसकी थोड़ी सी जो स्पीड है उसको अकोमोडेट किया, और लेकिन स्टिल 72 मेगाबिट्स पर सेकेंड इज ए वेरी गुड स्पीड दैट कुड बी प्रोवाइडेड टू दी लास्ट माइल यूजर और एंड यूजर्स. याद है ना, मैंने पिछले लेक्चर में आपको फर्स्ट माइल और लास्ट माइल के ऊपर बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था. ओके, बेनिफिट्स ऑफ द इंटरनेट टू टेक्नोलॉजीज, और इसमें मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था कि इंटरनेट टू टेक्नोलॉजीज के अंदर हमने कोई नई टर्म्स और रिसर्च कर रहे थे. बहुत सारे 200 प्लस यूनिवर्सिटीज के हम इंटरनेट टू में क्या लेकर आएंगे, और मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा टच भी किया था. आज थोड़ा डिटेल में बात करते हैं. मल्टीकास्टिंग. मल्टीकास्टिंग समझने से पहले आपको यूनिकास्ट स्ट्रीमिंग समझनी होगी. यूनिकास्ट स्ट्रीमिंग समझ में आ जाएगी तो मल्टीकास्ट स्ट्रीमिंग आसान हो जाएगी. इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर इफ यू concentrate on the A part, the above part, we can see that the video camera that is transmitting, or the video source that is transmitting the streaming, transmitting की बजाय streaming कहेंगे क्योंकि video signal transmit नहीं बल्कि वो stream होता है, क्योंकि ये stream की फॉर्म ट्रांसमिट करता है टीवी, जिसमें रेडियो करता है ब्रॉडकास्ट, टीवी करता है टेलीकास्ट, और जब वेब के ऊपर हो रहा होता है तो उसको कहते हैं स्ट्रीमिंग. ये तीनों टर्मिनोलॉजीज टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं. सो द मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स वन पर रेसिपिएंट, एक ही रेसिपिएंट्स के भी आप राउटर्स के ऊपर मल्टीपल स्ट्रीम्स भेज रहे हैं, मल्टीपल पाथ्स के ऊपर, ताकि आप एंड यूजर को आप फैसिलिटेट कर सके. सो राउटर्स अलोंग द वे डायरेक्ट स्ट्रीम्स टू ईच यूजर. ठीक है, अब आपके हर यूजर जो है उसकी मल्टीपल स्ट्रीम जो है ना आप नेट के ऊपर डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा ट्रैफिक से उसको पोल्यूट कर रहे हैं. आप उसको कंजेशन हो रही है टेक्निकल टर्म में, जिसका अगर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कंजेशन किसे कहते हैं, जहां पे कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाती है और विद द रिजल्ट एंड यूजर को सर्विस वो मिलती है. So multiple copies across the network were created or are created, जो कि आपके congestion का बाइस बनते हैं, तो ये कहलाती है यूनिकास्टिंग. और इंटरनेट 2 के अंदर जिस इनके ऊपर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट्स की जा रही है, वो है जनाब एफर्ट ऑन दी मल्टी कास्ट स्ट्रीमिंग. अब मल्टी कास्ट स्ट्रीमिंग के अंदर अगर आप देखें तो इसमें एक सिंगल स्ट्रीम जो है वो ट्रेवल कर रही है सोर्स से डेस्टिनेशन तक, लेकिन डिफरेंस क्या है कि एवरी राउटर इज मेकिंग ए कॉपी ऑफ द स्ट्रीम दैट इज बीइंग ट्रांसमिटेड. लेकिन हर स्ट्रीम की नहीं, इसके पीछे बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम्स हैं कि आपको पता है कि कौन कौन सी स्ट्रीम जो है उसकी डिमांड यूजर कर सकते हैं, और वो डिफरेंट बिहेवियर को स्टडी करके इस बात का एल्गोरिदम्स जो है ना यूटिलाइज करते हैं. तो जिसका सिस्टम को प्री हैंड नॉलेज है कि ये वो वीडियो है जो कि बहुत ज्यादा डिमांड की जाएगी, उसकी राउटर्स कॉपी रखते चले जाते हैं. और लास्ट माइल के ऊपर जब किसी यूजर को चाहिए होता है तो उसको ऑल द वे सर्वर के ऊपर नहीं जाना होता, बल्कि उसको सर्वर को पता होता है कि मेरे इसी स्ट्रीम की, इसी वीडियो की कॉपी जो है वो वहाँ पर अवेलेबल है, और वो लोकली ट्रांसमिट हो जाती है. लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है कि आप एक स्ट्रीम की मल्टीपल कॉपीज यू डू नॉट ट्रांसमिट इट ऑन टू द स्ट्रीम और ऑन टू द राउटर्स, रादर यू ट्रांसमिट अ सिंगल कॉपी ऑफ द सिंगल वीडियो एट पर्टिकुलर टाइम, एंड you retain that copy at different sources, and then this copy is utilized by providing the facility to the different end users. So certainly there will be a very limited number of streams that are present at one time into the net, and that will certainly reduce the pressure, the traffic on the network, and with the result the quality of the service will improve. Next है latency solution.
Do you remember in the last lecture we talked about the latency? आपको याद आ जाएगा latency में मैंने आपको एग्जांपल दी थी ऑडियो और वीडियो की. ऑडियो में गाना सुनते हुए थोड़ी सी आपको आपके कानों को महसूस होता है कि जैसे गाना रुक रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि नेकेड आई से latency जो है फॉर प्लेइंग द वीडियो यू कैन इजीली पिक अप कि आपकी वीडियो जो है वो थोड़ी रुक रुक के चल रही है वीडियो. तो इसका मतलब ये है कि आपको पैकेट्स तो रिसीव हो रहे हैं, लेकिन ये पैकेट जो है ना ये थोड़ा सा स्लो डिलीवरी के साथ पैकेट आ रहे हैं. तो इंटरनेट 2 के अंदर इस लेटेंसी को रिजॉल्व अगर कर लेते हैं तो सर्टेनली एल्गोरिदम इंप्रूव होंगे और यू असाइन डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रायोरिटी टू पैकेट्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड. सर्टेनली आपने ये डिसाइड करना है कि जो आपका टेक्स्ट डेटा है उसकी प्रायोरिटी आप लो कर सकते हैं, ऑडियो डेटा की प्रायोरिटी उससे थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं और वीडियो डेटा की प्रायोरिटी सर्टेनली आप उससे ज्यादा कर सकते हैं. यू हैव टू पे द प्राइस ऑल्सो. सो विल सी के इंटरनेट 2 के अंदर क्या प्रोसीजर होता है और वो क्या ऑब्जेक्ट बेस्ड आपसे चार्जेस लेते हैं, टाइम बेस्ड चार्जेस लेते हैं, डेटा बेस के बेस पर आपसे चार्जेस लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है. लेकिन सर्टेनली आपको जो है इम्प्रूव सर्विस मिलेगी एंड यू विल नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड बाय प्लेइंग अ वीडियो ऑन योर मोबाइल फोन और ऑन योर लैपटॉप और ऑन योर डेस्कटॉप. सो देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट वीडियो ऑन डिमांड. वीडियो ऑन डिमांड अभी भी अवेलेबल है. इसके लिए जरूरी नहीं कि अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि आपको जी बैंड के अंदर जाना है और गीगाबिट बैंड में जाना है. इवन मेगाबिट्स बैंड के अंदर भी दिस वीडियो ऑन डिमांड सर्विस जो है स्टिल अवेलेबल है बड़े बड़े शहरों में. लाइक इस्लामाबाद में एयरटेल जो है वॉल्ट जो है वीडियो ऑन डिमांड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और हाई डेफिनेशन टीवी की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है. नेक्स्ट है जी गारंटेड सर्विस लेवल एंड lower error rate. It is possible to purchase the rights to move data through the network at a guaranteed speed in return for higher price, higher fees. तो understood है वो तमाम users जो हैं who can afford it और जिनकी के requirement है, जिनकी के genuine demand है for the nature of job and nature of the purpose जिसके लिए उनको हाई स्पीड डाउनलोडिंग जो है वो ले सकते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी ये फी ज़्यादा पे करनी होगी. लेकिन दिस फिनोमिना इज़ नॉट पॉसिबल एट दिस स्टेज, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि तमाम यूजर्स जो हैं वो बराबर हैं. देयर इज नो वे थ्रू विच यू कैन प्रोवाइड द गारंटी ऑफ सर्विस. आप ये कर सकते हैं बेस्ट एफर्ट्स का मैंने आपको बताया था. यू कैन जस्ट डू द बेस्ट एफर्ट्स और बेस्ट एफर्ट्स बट यू कैन नॉट गारंटी द सर्विस क्वालिटी ऑफ सर्विस. तो ये चीज है इंटरनेट 2 के अंदर यू विल बी एबल टू गेट दी गारंटेड सर्विस. सो इम्प्रूव कैपेसिटी एंड पैकेट स्विचिंग विल inevitably will impact on the quality of data transmission and reducing the error rates. लेकिन इसके साथ जो पिछला पॉइंट है कि obviously you will need to pay the more price also. Then declining cost. मैं भी थोड़ा सा आपको डरा रहा हूँ पिछले पॉइंट्स में कि आपको ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ेगी, लेकिन ज्यादा कॉस्ट जो है ना एक रिलेटिव टर्म है. रिलेटिव टर्म जो उस वक्त बाकी वो कॉस्ट पे कर रहे होंगे, क्योंकि ओवरऑल जो है इट इज एक्सपेक्टेड दैट विद द लॉन्चिंग ऑफ द इंटरनेट 2 टेक्नोलॉजीज द प्राइसेस विल डिक्लाइन. क्योंकि एज द इंटरनेट पाइपलाइन इज अपग्रेडेड, बैकबोन जो है वो अपग्रेड हो जाएगा, द अवेलेबिलिटी ऑफ द ब्रॉडबैंड सर्विसेज विल एक्सपेंड बियॉन्ड मेजर मेट्रोपॉलिटन एरियाज एंड शुड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कॉस्ट. क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा. जब कंपटीशन बढ़ जाएगा तो फिर ऑब्वियसली आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी. मोर यूजर मीन्स लोअर कॉस्ट, मोर यूजर मीन्स मोर कंपटीशन मीन्स लोअर कॉस्ट. और फिर both broadband and the wireless service fees are expected to decline as geographic service areas increase. एक दफा सारी बैंडविड्थ स्टैब्लिश हो जाएगी, नेट तमाम एरिया में पहुंच जाएगा, तो जितनी इन्वेस्टमेंट है उसकी एक दफा जब कॉस्ट रिकवर हो जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टिल अवेलेबल होगा, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉस्ट जो है सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन करेगी. इट शुड डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली. ये नैरो बैंड का मैंने जिक्र किया था, ब्रॉड बैंड का जिक्र किया था, मैंने आपसे कहा था बिग बैंड भी आएगा. एक बिग बैंग है
جو فزکس کے اسٹوڈنٹس کو پتا ہے, لیکن یہ ہے بگ بینڈ, نیرو بینڈ, براڈ بینڈ کے بعد جب آپ ہائی ریزولوشن کے اوپر جاتے ہیں, ہائی ڈیفینیشن ٹی وی پہ جاتے ہیں, اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایون ایٹ دس اسٹیج, ایون اف وی ڈو ناٹ گیٹ دی گیگا بٹس پر سیکنڈ, وی آر گیٹنگ دی tens of megabits per second, still we are getting high definition TV and interactive TV. Interactive TV کیا ہے؟ smart TV جس کا میں نے ذکر کیا تھا, اس کا ایک اور ٹیکنیکل ٹرم ہے interactive TV. Why interactive TV؟ کہ آپ ٹی وی کا ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, ڈرامہ دیکھتے دیکھتے آپ کا مہمان آ گیا, آپ نے اس کو پوز کر دیا ڈرامے کو. اب وہ ڈرامہ کیونکہ وہ سورس کے اوپر ایچ ڈی باکس کے اندر جو آپ کے پاس کنیکشن ہے بیک اینڈ کے اوپر تو موجود ہے, تو جب آپ کو فرصت ملی تو آپ نے اس کو ریزیوم کر لیا کہ جہاں سے آپ نے اس کو بلاک کیا تھا وہیں سے دیکھ لیا, یا ایون ایف آپ اس ڈرامے کو پلے بیک کر سکتے ہیں. اب آپ کو لوکلی کسی چیز کو ریکارڈ کرنے کی ایز سچ ضرورت نہیں ہے, unless until you desire to download the film, a 3D movie آپ چاہتے ہیں کہ میں during the display of the movie اس کے اندر breaks نہ آئے, اس کے اندر jerks نہ آئے, کیونکہ still it is being provided on the megabits data rates. gigabits پہ ہوگا تو پھر اس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, لیکن still میں نے آپ کو بتایا کہ MBPS کے اوپر بھی آپ ایچ ڈی ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں, انٹریکٹیو بھی دیکھ رہے ہیں, ویڈیو آن ڈیمانڈ بھی دیکھ رہے ہیں, تو یہ ساری کی ساری فیسلٹیز ہیں. تو ابھی ہمیں تھوڑی سی کوالٹی آف سروس کی پرابلم ہوتی ہے. سو نیچے یہاں پہ ٹیکنالوجیز دی ہوئی ہیں جن کو میں نے آلریڈی ایکسپلین کیا تھا. میں نے آپ کو موڈمز کا بتایا تھا جو 56.6 kbps پہ کام کرتے ہیں. ایتھرنیٹ کین پرووائڈ یو دی 10 megabits پر سیکنڈ کی اسپیڈ, اور اگر آپ کویکسل کیبل یا فائبر آپٹکس کے اوپر چلے جائیں تو آپ کو 100 megabits پر سیکنڈ کی اسپیڈ کے اوپر آپ کو ڈیٹا مل سکتا ہے. اور اگر آپ ATM پہ جائیں, اور فائبر آپٹکس کے بعد ایک نئی ٹرمنالوجی ہے جو شاید میں نے آپ کو ایکسپلین نہیں کی, اس کو کہتے ہیں OC, آپٹیکل کیریئر. اور آپٹیکل کیریئر کے ڈفرینٹ ہیں, یہاں پر آپٹیکل کیریئر 68 کا ذکر ہے, لیکن اس کے بعد اس میں آپٹیکل کیریئر 44 بھی ہے اور کچھ اور نمبرز بھی ہیں, یعنی کہ ہائر ورژنز اور ہائر گریڈز ہیں آپٹیکل کیریئرز کے. تو فائبر آپٹکس کی بھی ایک ایڈوانس ورژن آ گئی جس کو ہم نے آپٹیکل کیریئر کا نام دیا. اینڈ دیز آر آل بیسیکلی دی ٹرمنالوجیز دیٹ سگنیفیکنٹلی کنٹریبیوٹنگ ان دی گروتھ آف دی انٹرنیٹ اینڈ ویب. اور انٹرنیٹ اور ویب کی گروتھ کا مطلب ہے گروتھ آف ای کامرس. کوئکلی ہم اس سے پہلے کہ آگے چلیں ہم ایک دفعہ ایولیوشن کی بات کر لیتے ہیں کہ ویب کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو گئی تھی 1989-91, اور جب سرن, دس از بگ بینگ تھیوری کے اوپر جو ایک ورلڈ ریسرچ پروجیکٹ کے نام سے چل رہا ہے جس کو سرن کہتے ہیں, CERN. اور یہ یہاں پہ جو بہت سارے سائنٹسٹ اینڈ انجینئرز دے آر ورکنگ ٹوگیدر ان کولیبریشنز, اینڈ دس از اے کولیبریشن آف دی ورلڈ جس میں کہ جاپان ہے, اس میں فرانس ہے, اس میں اور کنٹریز ہیں, اور اب USA بھی شامل ہو گیا اس سن کے اس پروجیکٹ کے اندر, اینڈ دے آر کنٹریبیوٹنگ. تو جہاں بہت سارے سائنٹسٹ اینڈ انجینئرز مل کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو دے ہیو آلریڈی اسٹارٹڈ دیئر ورک اینڈ پروڈیوس HTML, یہ آپ کو میں پڑھا چکا ہوں, HTML, HTTP پہ ہم بات کریں گے, ویب سرور ہے, ویب براؤزرز ہے, یہ وہ ساری کی ساری ٹرمز ہیں جن کو میں ابھی آگے ایکسپلین کروں گا. پھر 1993 کے اندر ایک ایولیوشن آیا, اور وہ ایولیوشن تھا کہ GUI آ گیا. GUI کسے کہتے ہیں؟ گوئی بھی کچھ لوگ اسے کہتے ہیں. یہ ہے گرافیکل یوزر انٹرفیس جو کہ آپ کو ونڈوز میں اور میکنٹوش کے اندر ملتا ہے. سب سے پہلے میکنٹوش نے اسٹارٹ کیا, اور پھر آپ کو ونڈوز میں بھی یہ آپ کو گرافیکل یوزر انٹرفیس آپ کو مل گیا. تو وہ جو ویب براؤزر تھا وہ آپ کو گرافیکل ویب براؤزر اویلیبل ہوا, لیکن یہ ویب براؤزر جو تھا وہ لمیٹڈ ڈومینز میں اویلیبل تھا, اور اٹ رنز آن ونڈوز, میکنٹوش اور یونکس. لیکن جو پہلا کمرشل براؤزر تھا جو جنرل پبلک کو ملا وہ تھا آپ کا 1994 میں, ایک سال کے بعد دیا گیا تھا, جس کو نیٹسکیپ نیویگیٹر کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ کا اسٹینڈرڈ جو مائکروسافٹ ونڈوز ہے انہوں نے انٹرنیٹ ایکسپلورر اور اس کے ملٹیپل ورژنز جو ہیں وہ تیزی سے دے اسٹارٹڈ ریلیزنگ دوز ورژنز. اوکے,
Some initial products of the World Wide Web जिनका मैंने जिक्र किया, अगर एक एक मिनट हम इसके ऊपर स्पेंड करें, मोज़ाइक, और ये मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट प्रोडक्ट थी जो कि 93 के अंदर प्रोड्यूस हुई, और इट वाज अ वेब ब्राउज़र विद अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI that made it possible to view document on the web graphically. ये ग्राफिक्स की इब्तिदा हो गई, इससे पहले पॉसिबल नहीं था कि वेब के ऊपर ग्राफिक्स ट्रेवल करते और उसको डिस्प्ले कर सकते। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमने HTML और HTTP को इंट्रोड्यूस किया, उसका मैं अभी आगे जिक्र करूंगा। फिर एक और कॉन्सेप्ट आया, यूनिवर्सल कंप्यूटिंग, the sharing of files, information, graphics, sound, video and other objects across all computer platforms in the world regardless of the operating system. और ये जनाब hypertext HTTP ट्रांसफर प्रोटोकॉल, hypertext ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP के जरिए पॉसिबल हुआ। पहले आपने hypertext मार्कअप लैंग्वेज उठाई, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में उसका जिक्र करूंगा, और फिर उसमें आपने टैग्स लगा दिए, उसको सिंप्लीफाई कर दिया और फिर HTTP के जरिए उसको नेट के ऊपर डाल दिया। तो ये एक यूनिवर्सल कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो डेट लॉन्च्ड। फिर नेटस्केप नेविगेटर, मैंने आपको बताया फर्स्ट कमर्शियल वेब ब्राउज़र था, 94 में आया, और 95 में इंटरनेट ने भी इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। हाइपरटेक्स्ट, मैंने लास्ट में आपको बताया हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लेकिन सबसे पहले क्या हुआ? हाइपरटेक्स्ट आया। क्या मतलब? कि टेक्स्ट फॉर्मेटेड विद एम्बेडेड लिंक्स। अब आपके लिए पॉसिबल हो गया कि आप एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करने की पोजीशन में आ गए, और इसको हम कहते हैं लिंक या दैट कनेक्ट डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट एंड टू अदर ऑब्जेक्ट सच एज, डॉक्यूमेंट के अंदर आपने साउंड्स को भी कनेक्ट कर दिया, वीडियो को भी कनेक्ट कर दिया, और मूविंग ऑब्जेक्ट्स भी दिया है जिसको एनिमेशन कहते हैं। और ये थी इब्तिदा बुनियाद हाइपर टेक्स्ट की, जिसके बाद हमने नेक्स्ट यूज करते हुए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP वो इंट्रोड्यूस हो गया, एंड URL जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, और इट्स अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था। और हम फॉर एग्जांपल एक साइट पे अगर हम जाते हैं तो हम उसका ये URL जो है हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, तो दैट शुड टेक अस क्विकली ऑन टू दी वेब पोर्टल, और ये मैंने रिसर्च का पोर्टल है जो कि कॉमसेट का रिसर्च पोर्टल है, और हमने उस डॉक्यूमेंट के अंदर उस प्रेजेंटेशन में जो कि मैं आपको जिसके थ्रू आपको मैं टीच कर रहा हूँ, उसी मैंने प्रेजेंटेशन के अंदर एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दिया, एक URL इंसर्ट कर दी, एक लिंक इंसर्ट कर दिया, जो कि मुझे डायरेक्ट हमारी वेबसाइट के सब पोर्टल पे, वेबसाइट पे नहीं गए हम, वेबसाइट पे गए लेकिन मेन वेबसाइट पे नहीं गए, वेन वेबसाइट में अगर आप देखें तो वेन वेबसाइट के रिसर्च पोर्टल के ऊपर हम लेकर चले गए। तो अब अगर मैं इसको यहां से क्लोज करूंगा, आई गो बैक टू एग्जैक्टली दैट प्रीवियस प्लेस जहां से कि मैं जंप करके गया था। तो ये पॉसिबल हुआ URL की मदद से, और URL पॉसिबल हुआ हाइपरटेक्स्ट की मदद से। और यहाँ पे हम वहां तक कैसे गए? इस पर्टिकुलर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से मैं वहां तक कैसे गया? मैंने यूज किया HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करते हुए। अगर आप देखें तो इसके शुरू में, यहाँ पर मैं दोबारा नहीं जा रहा हूं, इसके शुरू में लिखा हुआ है HTTP। तो इस HTTP जो इसके साथ एम्बेडेड है हमारी URL के साथ, इसने हमें फैसिलिटेट किया। तो आपने देखा कि ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन मैंने इसको लिंक किया, मैं एकदम जंप करके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से होता हुआ उसके रिसर्च पोर्टल तक पहुंच गया। तो ये बेसिकली डेवलपमेंट है जिसने के यहाँ पर जो हमने इंट्रोड्यूस की या जो हमें मिली। फिर हमने देखा कि इसकी मार्कअप लैंग्वेज, और पहले एक जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज के ऊपर काम हो रहा था GML, और उसको कहते थे जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। द कॉन्सेप्ट बिहाइंड फॉर्मेटिंग द डॉक्यूमेंट वाज एक्चुअली फर्स्ट फ्लोटेड इन 1960, और फिर स्टैंडर्ड जनरलाइजेशन मार्कअप लैंग्वेज SGML was developed in 1986. The purpose of the SGML was to help
very large organization to format the categories of their large collection of document. एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट और दूसरे डॉक्यूमेंट को तीसरे डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्ट करने के लिए जनाब इसको यूज किया गया. और फिर यही हमारी HTML और GML थी जिसकी बेसिस पे हमने HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो उसको इंट्रोड्यूस किया. सो इट वाज वन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द जनरल markup language that is relatively easy to use in web pages design, and in HTML provides the web page designer with a fixed set of tags. आपको याद है हमने ये ट्रैक 2 के अंदर HTML का इंट्रोडक्शन, डिटेल इंट्रोडक्शन पढ़ा है और इसमें प्री डिफाइंड टैग्स हैं. जबकि अगर हम नेक्स्ट जो इंशाल्लाह पढ़ेंगे XML, उसका भी मैं आपको एक डिटेल इंट्रोडक्शन कराऊंगा. डिफरेंस बिटवीन HTML इज डैट कि वो डॉक्यूमेंट्स को डिस्प्ले करने के काम आता है, जबकि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML जो है, it's a markup language that specifies for the development of the W3 consortium, जिसकी मदद से हम डेटा एंड टैग्स को डिजाइन एंड डिस्क्राइब करते हैं. बेसिकली ये डेटा को मेटा डेटा है, डेटा को डेटा अबाउट डेटा टू डिस्क्राइब द डेटा, ये उसको हम यूज करते हैं डिस्प्ले करने के लिए. HTML को टैग्स यूज करते हैं डिस्प्ले करने के लिए डेटा को. यहाँ पे डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए कि डेटा का रूट क्या है, चाइल्ड नोड क्या है, सिबलिंग्स क्या है. इंशाल्लाह मैं T2 के अंदर ट्रैक 2 में इसको कवर करूंगा. लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि XML जो है वो भी एक HTML की तरह की एक लैंग्वेज है जो कि डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती है, और इसका पर्पज और यूज क्या है वो इंशाल्लाह आपको ट्रैक 2 के अंदर समझ भी आएगा और नजर भी आएगा. नेक्स्ट, वेब सर्वर्स एंड वेब क्लाइंट्स. वेब सर्वर सॉफ्टवेयर ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो वेब सर्वर सॉफ्टवेयर भी है और वेब सर्वर हार्डवेयर भी है. तो ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं. इसमें बड़ा ही स्लाइड सा डिफरेंस है. अगर हम वेब सर्वर में सर्विसेज की बात करेंगे तो हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, और अगर सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विसेज होंगी, एंड इफ वी टॉक अबाउट द हार्डवेयर बेस्ड सर्विस तो हम फिर हार्डवेयर सर्वर की बात कर रहे होंगे. ये बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है. सो वेब सर्वर सॉफ्टवेयर enables a computer to deliver web pages to client on network that request this service by sending HTTP hypertext transfer protocol request. For example, आपका Apache and Microsoft IIS है. ये Apache and IIS जो है ना बेसिकली प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि जिनकी के बेसिक कैपेबिलिटीज क्या है. इनकी बेसिक कैपेबिलिटीज हैं सिक्योरिटी सर्विस, फाइल ट्रांसफर, सर्च इंजन, डेटा कैप्चर. तो ये सारी की सारी बेसिकली सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विसेज हैं. ठीक. और अगर हम क्विकली देखें तो सिक्योरिटी सर्विसेज क्या है, कंसिस्ट मेनली ऑफ द ऑथेंटिकेशन सर्विसेज दैट वेरीफाई दैट द पर्सन ट्राइंग टू एक्सेस द साइट इज ऑथराइज्ड. ऑथेंटिकेशन होती है ना, जब आप लॉग इन करते हैं उस साइट के ऊपर, उसके बाद अपना पासवर्ड देते हैं, फिर वो ऑथेंटिकेट होता है कि ये आप ही हैं. ये यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो जो बैक एंड के ऊपर सॉफ्टवेयर है दैट कंफर्म्स एंड वेरीफाइज दैट द यूजर नेम एंड पासवर्ड बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. ही और शी मे बी अलाउड टू कैरी आउट द टास्क. तो इसको हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन, और ये ऑथेंटिकेशन सर्विसेज हैं जो कि आती हैं अंडर सिक्योरिटी सर्विसेज में. इसके अलावा कुछ और भी सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, इंशाल्लाह हम उसकी भी बात करेंगे. हमारा बुक का चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट इसी के ऊपर बेस करता है. तो आई एम श्योर आई विल बी डिलीवरिंग कपल ऑफ लेक्चर्स ऑन द सिक्योरिटी सर्विसेज आल्सो. FTP थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया था कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, लेकिन यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो FTP सर्विस है ये रिमोट लॉगिन के लिए भी हम टेलनेट की तरह हम यूज करते हैं फॉर फाइल ट्रांसफर. लेकिन यहाँ पर भी हमें ऑथेंटिकेटेड पहले से अथराइज्ड होता है और सिस्टम को पता होता है कि वेदर यू आर अथराइज्ड और नॉट टू ट्रांसफर द फाइल, टू अपलोड द फाइल ऑन द सर्वर और डाउनलोड द फाइल फ्रॉम द सर्वर. उसके लिए हम FTP यूज करते हैं. जब बिग अमाउंट ऑफ डेटा आपने अपने क्लाइंट से सर्वर पे लेके जाना है या सर्वर से क्लाइंट पे लेके जाना है तो हम प्रेफर करते हैं कि हम FTP सर्विस यूज करें. सर्च इंजन
سرچ انجن جو ہے وہ اس کی بھی تھوڑی بات کریں گے, بلکہ میرا خیال ہے کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی تھوڑا سا ٹچ کیا تھا, لیکن آج تھوڑا سا ہم سرچ انجن کو تھوڑی دیر میں اور ڈیٹیل سے ہم اسٹڈی کریں گے. سو دیٹ انیبل یوزرز ٹو سرچ دی انٹائر ویب فار اے پرٹیکولر ڈاکومنٹ and that also enable the indexing of the site. یہ سرچ اتنی آسانی سے ہو نہیں جاتا, اس سے پہلے آپ کو انڈیکسنگ کرنی پڑتی ہے کہ کس کس ویب سائٹ پہ کیا پڑا ہوا ہے, کون کون سے کی ورڈز ہیں جس کا کہ ڈیٹا آپ کو یہاں پر مل جائے گا. اور یہ جو کی ورڈز ہیں یہ سارے کے سارے ہم نے خود سے ڈیفائن کیے ہوتے ہیں, اور کس میں ڈیفائن کرتے ہیں یہ انشاءاللہ آپ کو ٹریک 2 میں بتاؤں گا کہ کی ورڈز ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں جو کہ سرچ انجن یوز کرتے ہیں. اور HTML کے اندر ہم پری ڈیفائنڈ ٹیگز یوز کرتے ہیں. تو سرچ انجن جو ہے وہ HTML بھی یوز کرتا ہے اور XML دونوں یوز کرتا ہے. اور اگر آپ نے بہت اچھے طریقے سے if you have defined the keywords using HTML and using XML at your website, then and only then the search engine will bring the customer and will bring more and more client to your website. آپ کی بکری اسی صورت میں ہوگی اگر آپ نے پروفیشنل سائٹ بنائی ہوئی ہے اور آپ نے پراپر بھی HTML اور XML کا یوز کیا ہوا ہے, تب آپ کا ای کامرس جو ہے وہ چمکے گا. ڈیٹا کیپچر another service provided by the web server software. اور بیسیکلی یہ ڈیٹا کیپچر کیا کرتا ہے, یہ آپ کے بیہیویئر کو اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے, مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. مانیٹرنگ دی سائٹ ٹریفک, who visited the site, when, how long, how much time spent it, which pages visited, which area of your website is visited again and again, اور what is the interest. اگر تھوڑا سا اس کو AI کو استعمال کیا جائے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کیا جائے, تو آپ کے یوزر بیہیویئر سے یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. اور سرٹن بھی یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ سافٹ ویئر جو ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں اور وہ اس کو پھر ریڈی بھی مارک بھی کر دیتے ہیں, ایون یوزر کے سسٹم میں مارک کر دیتے ہیں, جس کو میں بعد میں پڑھاؤں گا, جس کو ہم کوکیز کہتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں ویب سروس کی. وہ سروسز جس کے لیے آپ کو ہارڈ ویئر چاہیے اس کو ہم کہتے ہیں جناب ویب سرور, سروسز اور سرور. So it can refer to the web server software or physical server specialization server such as database server, ایڈ سرور, ایڈورٹیزمنٹ سرور جس کو کہتے ہیں, میل سرور, ویڈیو سرورز. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, یہاں پر ہم زیادہ ہارڈ ویئر اورینٹیڈ ہیں, ڈیپینڈنٹ ہیں ڈیٹا بیس سرور پہ. اور ڈیٹا بیس سرور کیا ہے, سرور دیٹ ڈیزائن ٹو ایکسس اسپیسیفک انفارمیشن ود اے ڈیٹا بیس. یعنی کہ اب آپ کے نیکسٹ لیکچرز میں پڑھاؤں گا اسٹیٹک اور ڈائنامک پیجز آف دا ویب سائٹ, کہ آپ کی انفارمیشن, کون سی انفارمیشن آپ کی اسٹیٹک ہے اور کون سی ڈائنامک ہے. جو انفارمیشن ڈیٹا بیس کے اندر آپ سیو کرتے ہیں, جس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس کے اندر, وہ آپ کی ڈائنامک انفارمیشن ہوتی ہے. اور جو انفارمیشن پیجز کی فارم میں, اسٹیٹک فارم میں پڑی ہوتی ہے, اس کو اسٹیٹک انفارمیشن کہتے ہیں. سملرلی وی کین یوٹیلائز دی سروس آف دی ایڈ سرور, ایڈورٹیزمنٹ سرور, جہاں پہ آپ اپنی پروڈکٹ کی ایڈورٹیزمنٹ کر سکتے ہیں تھرو بینرز, تھرو ویڈیو کلپس, تھرو آڈیو کلپس, تھرو ایڈورٹیزمنٹ. دیر آر نمبر آف ویز. اور اس میں سائنس نے, ایڈورٹیزمنٹ کی سائنس نے بہت ترقی کی ہے. یہی وجہ ہے کہ دیر آر مور دین ون لیکچرز ان اور ٹیکسٹ بک, جس کو کہ ہم ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے. میل سرور serves that provides an email messages, وہ آپ دو کلائنٹس کے درمیان آپ الیکٹرانک میسیجز ایکسچینج کرتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ اس کو یوز کرتے ہیں. تھوڑا سا اس لیے ہم آگے چلتے ہیں. ویڈیو سرور serves that serve the video clips, video on demand, اور ڈفرینٹ لیکچرز, جو ہمارے لیکچر اگر فرض کریں یہ سرور اسٹریمنگ کرے گا, آپ کو ڈاؤن لوڈ کیے بغیر اگر آپ کلک کر کے اس کو وہیں سے پلے کرتے ہیں میرے لیکچر کو, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آپ جو لیکچر ہے وہ اسٹریمنگ دیکھ رہے ہیں. ویڈیو سرور جو ہے وہ انسٹال کیا ہوا ہے جو کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ کو ویڈیو جو ہے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی لوکل سسٹم کے اندر, لوکل سسٹم میں پلے بیک کر کے دیکھنی پڑتی ہے. پھر ہے ویب کلائنٹ. سرور جو ہے وہ پرووائڈز دی سروسز, پرووائڈ دا ریسورسز, اور یہ بہت سارے ریسورسز ہیں جو پچھلی سلائیڈ میں اور اس سلائیڈ کے اندر میں نے آپ کو بتائے. پچھلی سلائیڈ میں نے سافٹ ویئر ریسورسز بتائے, یا سروسز دیٹ کوڈ بی رینڈرڈ تھرو اے پیس آف سافٹ ویئر, تھرو دا ویب سرور سافٹ ویئر. اور اس سلائیڈ میں نے آپ کو بتایا سروسز دیٹ کوڈ بی رینڈرڈ تھرو دی ہارڈ ویئر سرورز,
ٹھیک. تو یہ سروسز ریکویسٹ کون کر رہا ہے؟ یہ سروسز ریکویسٹ کر رہا ہے کلائنٹ, اور اس کے لیے آپ کا کلائنٹ سائڈ میں آپ کا پی سی ہے, آپ کی میکنٹوش مشین ہے, یا آپ کا موبائل فون ہے, اور اس کے اوپر جو آپ کا کلائنٹ رن ہو رہا ہے, اینی کمپیوٹنگ ڈیوائس اٹیچ ٹو دا انٹرنیٹ دیٹ از کیپیبل آف میکنگ HTTP ریکویسٹ اینڈ ڈسپلےئنگ HTML پیجز. دونوں باتیں آ گئی نا, کہ سرور میں ہم نے یوز کیا ہوا ہے HTTP کو, تاکہ اگر کلائنٹ جو ہے ہم سے ریکویسٹ کرے, اور HTTP کا مطلب ہے کہ وہ ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکال, وہ سرور سے کسی بھی آبجیکٹ کو ٹرانسفر کر سکیں کلائنٹ کے اوپر, اور کلائنٹ کے بعد ٹرانسفر ہی کی نہیں, اس کے بعد یہ بھی کیپیبلٹی ہو HTML کی کہ وہ اس ٹرانسفر آبجیکٹ کو ڈسپلے کر سکے. I hope you are getting a very good understanding of HTTP کیا کرتا ہے اور HTML کیا کرتا ہے. اسی طرح نیکسٹ لیکچر میں آپ کو XML کا بھی سمجھ آ جائے گا کہ وہ کیا کرتا ہے. اور یہ جو سافٹ ویئر ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ کلائنٹ سائٹ کے اوپر ہے, which request for the resources. ویب سرورز, there are number of web servers, لیکن جو اس وقت بہت ٹاپ پر جا رہے ہیں, I am not do not agree with this information, جو سوری میں ہی آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں. انٹرنیٹ ایکسپلورر 67%, کبھی تھا 67%, فائر فاکس جو ہے 23%, لیکن اب جو گوگل کروم ہے اس کا گراف بھی بڑی تیزی سے اوپر جا رہا ہے. تو یہ بھی میرے پاس جو ڈیٹا ہے اتنا زیادہ اپڈیٹڈ نہیں ہے, 2010 کا ہے, تو لیکن میں اس کو دیکھوں گا, آپ بھی دیکھیے گا. اور یہ ڈیفرنٹ قسم کے براؤزرز ہیں, ان کا میں پہلے بھی انٹروڈکشن کرا چکا ہوں. ٹریک 2 کے اندر نیٹ اسکیپ ہے جو کہ N کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے, جو آلموسٹ میں نے آپ کو بتایا کہ اب وہ آف لوڈ ہو گیا ہے, ختم ہو گیا ہے. اوپیرا ہے او کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے. سفاری ہے جو کہ آپ کو کمپس کے ساتھ نظر آ رہا ہے, اور گوگل کروم آپ کو لیفٹ سائڈ پہ. ویسے تو آپ مجھ سے زیادہ نالجیبل ہیں ان تمام براؤزرز کے, اور آئی ایم شیور کہ آپ لوگ اس کو یوز کرتے رہے ہیں. اور انٹرنیٹ ایکسپلورر اور فائر فاکس جو ہے وہ میں پہلے ہی آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں. The internet and web feature that promote e-commerce. کون, اب یہ بیسیکلی کورس تو ہمارا ای کامرس کا ہے نا, تو ہمیں مجبور کیا کہ ہم انٹرنیٹ کو بھی دیکھیں. اس کورس سے ہمیں مجبور کیا کہ ویب کو بھی دیکھیں, اور پھر ان کے سارے کانسیپٹس ہم نے اسٹڈی کیے. ان کانسیپٹس کو اسٹڈی کرتے ہوئے ڈونٹ فارگیٹ کہ وی آر اسٹڈنگ دا کورس آف ای کامرس. تو ان کا انٹرنیٹ اور ویب کی کون کون سی سروسز اور کون کون سی ٹیکنالوجی ہیں, ان کا ساتھ ساتھ میں انٹرنیٹ اور ویب کا لنک آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ان دا پریویس لیکچر اور ان دس لیکچر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے وہ کون سے فیچرز ہیں جو ہمارے ای کامرس کو پروموٹ کرتے ہیں. تو دیٹ وی ہیو لسٹڈ ہیئر. ای میل ہے, انسٹنٹ میسیجنگ ہے, سرچ انجنز ہیں, انٹیلیجنٹ ایجنٹس ہیں, باٹس, ایکچولی یہ شارٹ کیا ہوا روبوٹس کو باٹس کہتے ہیں کیونکہ یہ سافٹ ویئر باٹس ہیں یہ وہ, جبکہ روبوٹ ایک فزیکل ہارڈ ویئر ہوتا ہے. آن لائن فورمز اینڈ چیٹ, اسٹریمنگ میڈیا اینڈ کوکیز. سو ہم ان کو ون بائی ون اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. ای میل موسٹلی یوزڈ ایپلیکیشن آف دا انٹرنیٹ. کسی زمانے میں یہی ایک بڑی ایپلیکیشن تھی, اور ہر آدمی اپنے ای میل کے ساتھ ہی تھرو ای میل ہی دوستوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہتا تھا. جب آپ چیٹنگ نہیں کرتے تھے, جب آپ انسٹنٹ میسیجنگ نہیں کرتے تھے, تو سارے کے سارا رائے ہم ای میل پہ ہی کرتے تھے. اینڈ وی یوز دا ای میل فار دی پروموشنل ای میلز. جو ڈفرینٹ وینڈرز جو ہیں ای میلز بھیجا کرتے تھے, کمپنی پروفائل, نئی پروڈکٹس لانچڈ, یہ ساری کی ساری پہلے جو ہے ای میل کے تھرو ایڈورٹیزمنٹ ہوتی تھی. تو یوزز اے سیریز آف پروٹوکال فار ٹرانسفرنگ میسیجز. اب میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا, آئی ایم شیور کہ آپ کو آئی میپ کا بھی پتا ہے, آپ کو POP3 کا بھی پتا ہے, آپ کو SMTP کا بھی پتا ہے, اور آپ کو ان کے پرپزز بھی پتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کیا پروٹوکال یوز کرتے ہیں, میل کو سینڈ کرنے کے لیے کون سا پروٹوکال یوز کرتے ہیں, اور کون سا پروٹوکال آپ کی میل کو مینیج کرنے میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے. اور اگر یہ نہیں یاد تو میرا پچھلا لیکچر آپ دوبارہ سنیں. موسٹ آف دا مارکیٹنگ کمپینز رنز آن ای میل, یوز ٹو رن آن ای میلز. ٹھیک ہے, اب بھی آتی ہیں لیکن اب اتنی زیادہ نہیں, کیونکہ اب لائیو چیٹنگ جو ہے اور انسٹنٹ میسیجنگ, اور آئی لائک
والے کانسیپٹس ہیں وہ آ گئے ہیں، لیکن سٹل ای میل نے بھی ایک بڑا رول ادا کیا ہے ای کامرس کی پروموشن میں. اٹیچمنٹ آف فائل انسرٹیڈ ود این ای میل میسج. پہلے تو سمپل ایک ای میل جاتا تھا، پھر آپ اٹیچمنٹ کے طور پہ فائل بھی بھیجنا شروع ہو گئے، اور اس نے بہت پروموٹ کیا کہ آپ اپنی فوٹوگرافس وغیرہ اور اس قسم کی فائل جس میں ویڈیو کلپس تھے، آڈیو کلپس تھے، وہ سارے کے سارے آپ ایک اٹیچ فائل کی فارم کے اندر ای میل کے ساتھ آپ بھیج دیتے تھے، جو لوگ بڑے شوق سے دیکھا کرتے تھے کہ ای میل کے ساتھ اٹیچمنٹ بھی آئی ہے، کو خوبصورت سی پکچرز بھی آئی ہیں، گرافکس بھی آئے ہیں، ویڈیو بھی آئی ہے، آڈیو بھی آئی ہے. تو وہ ایک کریز تھا جب ای میل میں ہم یہ ساری چیزیں دیکھا کرتے تھے، جو کہ ای کامرس کی پروموشن کے لیے اسٹارٹ میں بہت زیادہ یوٹیلائز ہوئے. اب دور ہے انسٹنٹ میسیجنگ کا. ڈسپلے ورڈز ٹائپڈ آن اے کمپیوٹر آلموسٹ انسٹنٹلی. میں اپنے بھانجے سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو وہ مجھ سے بڑے ماموں جی 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 کر رہا ہوتا ہے، اور میں اسے کہتا ہوں چلو اپنے پاپا کو یہ بات بتا دو. وہ کہتا بتا دی. میں نے کہا بھائی یہ تو میں نے ابھی بتایا آپ کو. کہتا بتا دیا ماموں، آپ بتا رہے تھے تو میں میسج کر رہا تھا. سو دیٹس دا وے. آپ اتنا ٹائم دیتے ہیں اب اپنے بزرگوں کو، بات بزرگوں سے کر رہے ہوتے ہیں، اور جناب نیچے میز کے نیچے ہاتھ ہوتا ہے، ٹک 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 انسٹنٹ میسیجنگ ہو رہی ہے. ٹھیک، تو یہی سوشل میڈیا ہے اور یہی ای کامرس کی بیس ہے. سو ڈفرینٹ پرائورٹی سسٹم آفرڈ بائی امریکہ آن لائن، ایم ایس این، یاہو، گوگل اور بے تحاشا میبو اور ڈکس بھی. یہ وہ میسیجز ایکسچینج کرنے والے پلیٹ فارمز ہیں جس میں آپ اکراس دا پلیٹ فارم، یعنی کہ آپ اس میں رہتے ہوئے یاہو کو بھی بھیج سکتے ہیں، گوگل کو بھی بھیج سکتے ہیں. باقی ایم ایس این وغیرہ نا کہ جس طرح وائبر ہے یا اور ہے، مجھے یاد نہیں آ رہے، واٹس ایپ ہے، آپ کو اس میں لاگ ان کرنا پڑتا ہے، اور آپ کے جو فرینڈ ہے یا جس سے آپ نے چیٹ کرنا ہے اس کو بھی اسی میں آنا ہوتا ہے، تو تب آپ ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو اکراس دا پلیٹ فارم جاتے ہیں، جیسے کہ میبو ہے. اس کے ذریعے آپ رہتے ہوئے کسی بھی اس کے ساتھ میسج بھجوا سکتے ہیں. سو اٹس اے ویری پاورفل ٹول. سو دا بزنس مین یوز انسٹنٹ میسیجنگ ایز اے کلائنٹ سپورٹ. اب پہلے تھا کہ وہ آپ کال سینٹر کال کریں، اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کال سینٹر کال کریں، یہ آلموسٹ ریئل ٹائم ہے. آپ ان کو فٹافٹ ٹک ٹک میسج کریں کہ جی میں ابھی آپ کی شاپ سے یہ میں لے کر آیا تھا، اس کو انسٹال کیا ہے میں نے، اسمارٹ ٹی وی کو اس میں جناب کنفیگریشن نہیں ہو رہی چینل کی. دیکھیں کھٹک سے جواب آئے گا کہ اوہو آپ نے یہ کام کیا، آپ نے باکس کو کنیکٹ کیا، آپ نے ایچ ڈی ٹی وی کو انیبل کیا، یا آپ نے ٹی وی والے آئیکن کو انیبل کیا، تو وہ آپ کو فٹافٹ کلائنٹ سپورٹ سروس جو ہے انسٹنٹ میسیجز کے تھرو آپ کو بزنس مین دے رہا ہے. تو ای کامرس کی پروموشن کے اندر پلئنگ این امپورٹنٹ رول. سرچ انجن identify web pages that match queries based on one or more techniques, keyword indexing, page ranking. یہ سارے کے ساری چیزیں ہیں. ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ گوگل کا سرچ انجن کیسے کام کرتا ہے. تو یہ سارے انڈیکسز، کی ورڈز، پیج رینکنگز، یہ سارے کا سارا ڈیٹا بڑے بڑے ڈیٹا بیسز کے اندر جو سرچ انجنز ہیں وہ آلریڈی مینٹین کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ وہ جیسے ہی آپ ان سے کوئی ریکویسٹ کریں تو انہوں نے ہوم ورک پہلے سے کیا ہوا ہوتا ہے، آلموسٹ ہوم ورک کیا ہوا ہوتا ہے، اور آپ کو یہی وجہ ہے کہ پلک جھپکتے میں آپ کو ریسپانس مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ جن نے تخت پلک جھپکتے میں پتہ نہیں کہاں سے جا کر اور ان کے سامنے پہنچا دیا تھا. یہ وہی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ آپ نے وہ ملکہ سبا کا تخت دیکھنا ہے نا، تو آپ کیا کرتے ہیں، لکھیں جناب ملکہ سبا کا تخت جو ہے وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسا ہے، 3D کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں. اس کو کر کے کلک کریں، کھٹک کر کے ملکہ سبا کا تخت جو ہے ورچولی جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. انہوں نے تو خیر فزیکلی پہنچا دیا تھا، لیکن آج کی ٹیکنالوجی ورچولی پہنچا دیتی ہے، اس کی 3D کے اندر تصویر دیکھ لیں آپ. It also serves as a shopping tool, advertising vehicles اور جناب tool within e-commerce sites، اور لوگ اس کو بڑی انٹیلیجنٹلی یوز کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں نے بھی بڑی محنت سے آپ کو HTML سکھائی تاکہ آپ کو ٹیگنگ کرنا آ جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ ٹیگز کیسے کر سکتے ہیں اور انفارمیشن کو ڈسپلے کیسے کر سکتے ہیں.
اور انشاءاللہ میں آپ کو XML میں بھی ٹیگنگ کرنا سکھاؤں گا کہ آپ اپنے ڈیٹا کو کیسے ٹیگ کر سکتے ہیں سو دیٹ کہ آپ کی جو سائٹس ہے اس کو سرچ انجن اس میں سے ایکسٹریکٹ کر کے یوزفل انفارمیشن اینڈ یوزر تک پہنچائے تاکہ آپ کا جو انٹرپرینیور بزنس ہے وہ چمک جائے. Outside of the email, most commonly we use internet activity. That is, ہر چیز آپ پہلے سرچ ہی کر رہے ہوتے ہیں اور 90% بچے جو ہیں کوئی بھی چیز اگر ان سے پوچھیں تو فٹافٹ سرچ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ چیز اویلیبل ہے نہیں ہے, اگر ہے تو کتنے کی ہے اور کہاں اویلیبل ہے. This was a very interesting slide تھی جو کہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں دی تھی جس کو میں نے کٹ پیسٹ کر کے اس سلائڈ میں ڈالا ہے. So a user enters a search query. Step number 1. Step number 2 کے اندر Google's web server receive the search request. Google uses an estimated 500,000 to 1 million, 500,000 سے 1 million تک کے پیسز جو لنک ہیں ٹوگیدر کسی نیٹ ورک کے اندر ایک وقت میں, جناب ان سب کے اوپر وہ سرچ انجن جو ہے وہ پھر جاتا ہے ایک دفعہ, گھوم جاتا ہے ایک دفعہ. دین خالی ایسے ہی نہیں گھومتا بلکہ اس کے لیے بھی contains another technology, number of efforts that are being carried out. فارغ وقت میں وہ اپنی انڈیکسنگ کر رہا ہوتا ہے, کی ورڈز کو اپڈیٹ کر رہا ہوتا ہے, ڈیٹا بیس کو اپڈیٹ کر رہا ہوتا ہے. سو اسٹیپ نمبر 3 کیا ہے؟ The search request is sent to the Google index servers. یہ انڈیکس سرور جو پہلے سے انڈیکسنگ کر کے رکھی ہوئی ہے, which maintain data about the web pages that contain the keywords matching the query and the location of the tags. دیکھا کی ورڈز کتنے امپورٹنٹ ہیں. کی ورڈز ہیں جس کو کہ سرچ انجن جو ہے انڈیکسنگ کر کے اپنے پاس رکھ رہے ہوتے ہیں, ٹیگز کی انڈیکسنگ کر کے اپنے پاس رکھی ہوتی ہے. اینڈ اسٹیپ نمبر 4 میں یوزنگ گوگلز پیج رینک سافٹ ویئر the system measures the importance of popularity of each page by solving the equation with more than 500 million variables and 2 billion terms. آپ امیجن کریں کہ یہ کتنا پاورفل سرچ انجن ہے اور کس آپٹیمائزیشن کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کیا ہے. کسی بھی ٹاپک کے اوپر یو جسٹ یوز دی گوگل سرچ انجن اینڈ اٹ ورک لائک اینی تھنگ, اور یہ آپ کو فوری طور پر دنیا میں اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن نکال کے لا دیتا ہے. آپ ذرا امیجن تو کریں کہ ملینز آف کمپیوٹر دیٹ آر آن لائن ایٹ ون پرٹیکولر ٹائم, اور یہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ جناب یہ امریکہ میں ہے, یہ آسٹریلیا میں ہے, یہ انگلینڈ میں ہے, یہ ساؤتھ افریقہ میں ہے, یہ پاکستان میں ہے, یہ انڈیا میں ہے, یہ سرور ادھر ہے, یہ سرور ادھر ہے, یہ انفارمیشن اس کے اندر موجود ہے. سو اس کے بعد کیا ہے؟ چلو بھئی سرچ کر لیا. سرچ کرنے کے بعد اب اس کی سمری بنانی ہے. آپ کو انڈیکسنگ کر کے نا وہ بتاتا ہے کہ سمری کے طور پر پریسائزلی 1 2 3 4 ایک آرڈر کے اندر, وہ کرونالوجیکل آرڈر کے اندر وہ آپ کو پریزنٹ کرتا ہے. اینڈ ریزلٹس آر ڈیلیورڈ ٹو دا یوزر 10 to پیج. آپ دیکھیں نیچے گوگل میں پیج کھلے ہوئے ہوتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8, اور اس کے بھی ایک آرڈر ہوتا ہے, آرڈر آف امپورٹنس ہوتا ہے, اور وہ آپ کے موسٹ ریلیونٹ سے لیسٹ ریلیونس کے ساتھ وہ اس کی انڈیکسنگ ہوئی بھی ہوتی ہے. اٹس اے ویری ویری انٹیلیجنٹ سرچ انجن. A user enters a search query. جناب جب اس نے کیوری کی تھی, اب اس کو ڈیٹا جو ہے جس نے کیوری کی تھی اس کو ڈیٹا مل گیا. آپ نے دیکھا اس کے پیچھے کتنا سارا کام ہے جو سرچ انجن کر رہا ہے. تو اس یہی وجہ ہے کہ آپ کے جو ای کامرس ہے وہ ای کامرس ہے, یعنی کہ گلوبل ای کامرس ہے. ساری دنیا سے جا کے اب آپ شاپنگ کر سکتے ہیں. اب آپ نے جس پروڈکٹ کو دیکھنا ہے اس کو کہیے پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں اس کو دیکھ سکتے ہیں, اور اس دنیا کے کسی حصے میں بھی اس کی پرائس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ کمپیٹیٹیونیس ہے آپ کے ای کامرس کے اندر, جو کہ اس کے سروائیول کی وجہ بھی بنے گی. ٹاپ 5 سرچ انجنز میں سرٹنلی گوگل از ایٹ دا ٹاپ, اور اس کے بعد ہے یاہو, اس کے بعد مائکروسافٹ کا اپنا جو کہ ایس سے شروع ہوتا ہے سم تھنگ, مجھے سو یاد نہیں ہے کیا ہے, میں مائی سیلف ہیو یوزڈ ایٹ. AOL سرچ انجن ہے, پھر ASK.com ہے. تو یہ بیسیکلی کم یوز ہوتے ہیں, زیادہ تر جو ٹاپ کے 1 2 3 ہیں وہ سرچ انجن جو ہیں لوگ یوز کرتے ہیں ساری دنیا میں. انٹیلیجنٹ ایجنٹس,
میں نے آپ کو کہا تھا روبوٹس ہیں، لیکن روبوٹس کا آر ہٹا دیا اور رو ہٹا دیا، آر او، بوٹس رہ گئے. کیوں؟ کیونکہ یہ سافٹ ویئر پروگرامز دیٹ گیدر اینڈ اور فلٹر انفارمیشن آن اے اسپیسیفک ٹاپک اینڈ دین پرووائڈ اے لسٹ آف ریزلٹس. ٹھیک، تو جناب یہ سافٹ ویئر روبوٹس ہیں جن کو بوٹس کا نام دیا ہے. اس میں آپ کے پاس سرچ بوٹس ہیں، شاپنگ بوٹس ہیں، ویب مانیٹرنگ بورڈز ہیں، نیوز بورڈز ہیں اور چیٹر بورڈز ہیں. تو یہ بہت سارے آپ کے پاس انٹیلیجنٹ پروگرامز ہیں جو کہ آپ کو اسسٹ کرتے ہیں. اور اگر ہم ان کو تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں، سرچ بورڈ جو ہے searchboard.com، اور یہ اس کے ڈفرینٹ سائٹس جو ہیں جو آپ کو میں پریزنٹ کر رہا ہوں. شاپنگ بورڈ جو ہے shopping.com اور mysimon.com اور orbits.com. ویب مانیٹرنگ بورڈ ہیں جو ویب سائٹ واچر timelyWeb.com ہے. نیوز بورڈ ہے webclipping.com. اسپورٹس اسپائڈر یا sportspider.net اور chatter.bot ہیں جو کہ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں. اور بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا یہ سافٹ ویئر پروگرامز ہیں جو روبوٹ کی طرح کام کرتے ہیں، بہت ایفیشینٹلی کام کرتے ہیں. کبھی ٹائم ملے تو ان میں سے کسی کو ٹرائی کیجیے گا. آن لائن فورمز اینڈ چیٹ. آن لائن فورمز ویئر یو شیئر کہ جناب آپ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ ڈسکشن کر سکتے ہیں، چیٹ کر سکتے ہیں. اوہو سر نے آج کیا پڑھا دیا بھائی، یہ کیا چیز پڑھائی تھی، یہ کہ سمجھ میں آیا نہیں آیا، آپس میں آپ شیئر کریں، ڈسکس کریں، چیٹنگ کریں. اپنے جو ٹیچرز ہیں ان کو انگیج کریں، اور اس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں آن لائن فورمز. یا آپ چیٹنگ روم میں جا سکتے ہیں اور آن لائن چیٹ کے لیے آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا کیا فیسلٹیز اویلیبل ہیں. آن لائن فورم آلسو کالڈ ایز، AK کا مطلب ہے آلسو کالڈ ایز میسج بورڈ، بلٹن بورڈ، ڈسکشن گروپ بورڈ اور فورمز. Web application that enables internet user to communicate with each other although not in real time. اچھا اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ آپ بے شک پریزنٹ ہے نہیں ہے، آپ نے اپنی کیوری لکھ دی، آپ کسی کو مجھے جب ٹائم ملے گا اگر میں آؤں گا میں اچھا جی یہ کیوری کی تھی، جب مجھے کنوینئنٹ ہوگا میں اس کا جواب دے دوں گا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ لائیو چیٹنگ کی طرح آپ ایک طرف آپ بیٹھے ہیں ایک طرف آپ کا فرینڈ بیٹھا ہے. یو جسٹ کیپ آن چیٹنگ اینڈ ایکسچینجنگ دی انفارمیشن اینڈ میکنگ اے ڈسکشن. اس میں ڈسکشن جو ہے وہ سیمی آن لائن ہے اور سیمی آف لائن ہے، یعنی کہ ڈپینڈز اپون دی اویلیبلٹی. آپ نے میسج دیا، تھوڑی سی دیر میں جواب آیا تو آپ نے جواب دے دیا. کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، کتاب پڑھتے پڑھتے بور ہوئے، پھر آپ نے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا، اب آپ کا جواب آ گیا، آپ نے پھر آگے جواب دے دیا. تو اٹ کوڈ بی آن لائن اور اٹ کوڈ بی سیمی آن لائن. سو ممبر وزٹ آن لائن فورم ٹو چیک فار نیو پوسٹس، یعنی کہ جو آپ کا میسج ہوتا ہے وہ بیسیکلی پوسٹ ہوتا ہے اس بلٹن بورڈ کے اوپر یا اس ڈسکشن فورم کے اوپر، جس کا کہ کوئی بھی جواب دے سکتا ہے. ہو سکتا ہے یو ہیو پوسٹڈ اے کوسچن فار یور ٹیچر اینڈ response comes from your friend. So that is the beauty of this discussion forums. آن لائن چیٹ وہی ہے، انسٹنٹ میسیجز ہیں، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ آپ کو چیٹ روم جوائن کرنا پڑتا ہے. اور جب آپ چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو دو لوگ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آن لائن چیٹ کے اندر جب آپ چیٹ روم کو جوائن کرتے ہیں تو پھر کافی سارا پورے کلاس فیلوز ہی سارے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، بہت سارے دوست کنیکٹ ہو جاتے ہیں. ہر کوئی اپنی پریزنس شو کرنے کے لیے بیچ میں، چلیے میں سمپل لفظ استعمال کرتا ہوں، بیچ میں میسج جو ہے نا وہ ٹائپ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک، تو وہ تاکہ پتہ چلے کہ جی میں بھی پریزنٹ ہوں یہاں پر، میں بھی ڈسکشن کا پارٹ ہوں. لیکن آپ اس کو پروڈکٹیولی بھی یوز کر سکتے ہیں فار اے سیریس ڈسکشن، اور اپنے اس کو یو کین گیو ہم اور ہر مور ٹائم ہو اور از مور knowledgeable on the subject. Let him or her talk and let him or her explain the views so that you can get the benefit out of the knowledge that possessed by your friend and that is available on the chatting room. Okay? اور ای کامرس کی بات کر رہے ہیں تو ای کامرس میں سرٹنلی آپ آئی لائک اٹ والا یوز کر سکتے ہیں کانسیپٹ، اور آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سی چیز کے کیا میرٹس ہیں، ڈی میرٹس ہیں، اور یہ آپ کا سوشل کمیونٹی ہے جو اس پروڈکٹ کو یا تو آسمان پہ بھیجے گی یا گراؤنڈ کر دے گی آپ کی کمیونٹی کے اندر. اسٹریمنگ میڈیا.
Enable music, video and other large files to be sent to users in chunks so that when received and played file comes through an uninterrupted mode. ये मैंने जिस आपको कहा ना कि you can put over lectures और वो ऑर्गेनाइजेशंस जो वीडियो ऑन डिमांड प्रोवाइड कर रहे हैं दे पुट नंबर ऑफ सर्वर्स और ईच सर्वर इज कैपेबल ऑफ प्लेइंग मल्टीपल स्ट्रीम्स एट वन टाइम और उसके साथ अटैच करते हैं बैंडविड्थ अटैच करते हैं उसके साथ. जब हम वेबसाइट्स की बात करेंगे, क्रिएटिंग अ वेबसाइट की बात करेंगे, सेटअप को लगाने की बात करेंगे, उसके अंदर मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज की, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कैसे आप एक स्ट्रीमिंग सर्वर को आप इंस्टॉल और इस्टेब्लिश कर सकते हैं. इट अलाउ यूजर्स टू बिगिन प्लेइंग मीडिया फाइल्स बिफोर फाइल इज फुली डाउनलोडिंग. आपने देखा ना कि आप यूट्यूब से इफ यू आर ट्राइंग टू प्ले वीडियो तो बेसिकली व्हाट इट डज के साइमल्टेनियसली इट इज डाउनलोडिंग. वो एक ग्रे कलर का ना एक पट्टी चल रही होती है. इट्स पैनल that is being displayed showing the downloading of that particular video clip that you are playing, and then it is also showing your position, that the video which is being displayed currently, your precise position on the video, and it also allow you to readjust the position at any उसको हम कहते हैं बार, डिस्प्ले बार, लाइव बार होता है उसको. as you put your cursor at any particular position of the bar, it displays a very small tiny which we can call as a thumbnail like window showing the position of the frame of the video frame that it is that is present on that particular position. So that's a very powerful, very interesting tool that is available, that is provided by the streaming server, and that is the facilitation level to the end user, to the end client. So you can use it for the promotion of your sites, or you may offer as a product the streaming product of maybe the video lectures, or maybe the video on demand, or it could be anything that you can provide through the streaming media. Cookies. I've just explained the cookies in the previous slides. शुरू की स्लाइड में मैंने जिक्र किया था. अब हम इसको डिटेल से देखते हैं. Are tools used by websites to store information about a user. मैंने जिसका बात की थी कि यूजर बिहेवियर को वो स्टडी करते हैं इंटेलिजेंटली. When a visitor enters a website, the site sends a small text file which is called a cookie to the user computer so that the information from the site can be loaded more quickly when the next time the user try to join. एक दफ़ा यूज़र आया तो एक्सपेक्ट करते हैं दोबारा भी आएंगे. जस्ट लाइक व्हेन यू गो इनटू द शॉप, द शॉपकीपर, वेदर यू बाय एनीथिंग और नॉट, as soon as you enter to a shop, sometimes the shopkeeper presents you his business card, or sometimes the shopkeeper presents you a brochure about the products that are available at a particular shop. Or when you visit a stall in the exhibition stall, every time a user pay a visit, they try to present something to the user so that it enable you to come back the next time if you find something interesting. So similarly, if you find something interesting, it should not take the so much time again, because it will get very precisely the address of that particular website, and that is stored in your local machine. The cookies can contain any information desired by the site designer, कि आपके बारे में, आपकी जो वेबसाइट है उसकी कौन कौन सी हो सकता है, उसकी कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, ताकि एवरी टाइम यू डिसाइड कि आई नीड टू बाय अ मोबाइल फोन, और आई नीड टू बाय अ नोटबुक, और आई नीड टू बाय अ लैपटॉप. सो इट डिपेंड्स अपॉन द owner of the website that whether it should just contain the address, or it might contain the objects also, or the products also that is available for the marketing at that particular website. So it can help to personalize the web experience, and it can certainly, अगर आप इतना हद तक आगे जाएंगे तो आप there is a threat to the privacy. और ये मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि do anybody really care about the privacy or not. I think in case of cookies, very few people
are careful about the cookies. Most of the people consider it as a facility to them. So the last topic of our lecture is the Web 2.0 features and services. जिस तरह हमने बताया था कि इंटरनेट से इंटरनेट 2 के ऊपर चले गए, इसके बाद बहुत सारी प्रोडक्ट्स की हमने बात की और हमने एवोल्यूशन की बात की. वेब 1.0 से जो इनिशियल वेब था उसको वो यूज्ड टू कॉल इट एज वेब 1.0. पहले हम उसको वेब ही कहते थे, लेकिन जब वेब 2.0 आया तो हमने कहा जो पुराना वेब था उसको लेट्स कॉल इट एज वेब 1.0. सो वेब 1.0 से वेब 2.0 का जो एवोल्यूशन है वो क्या है और व्हाट टाइप ऑफ फैसिलिटीज आर एक्सपेक्टेड इन वेब 2.0. सो वी हैव listed down, I have listed down number of features and facilities that are or that should be the part of your website to consider it or to be to qualify it as a Web 2.0 enabled या Web 2.0 compliance website. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो वेब 2.0 के स्टैंडर्ड्स को कंप्लायंस कर रहा है. तो अगर वेब 2.0 के स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना है तो कौन कौन से फीचर्स हैं जो आपको प्रोवाइड करने हैं. नंबर 1 ब्लॉग्स. और ब्लॉग्स यू नो दैट, लेकिन इसमें क्या है कि इट्स अ पर्सनल वेब पेज दैट typically contains a series of chronological entries by its author. यानी कि उस सीक्वेंस के अंदर, जिस सीक्वेंस के अंदर वो प्रोड्यूस किए गए हैं, एंड लिंक्स टू रिलेट वेब पेजेस. ये जनाब आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है. देन RSS के बारे में आपने सुना होगा और ये कहलाता है रियली सिंपल syndication, simple syndication. और ये है क्या? Really simple syndication. Program that allow users to have digital contents automatically sent to their computers over the internet. यानी कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब आप उसको देखते हैं तो वो आप उसके डिजिटल कंटेंट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली क्लाइंट के ऊपर पास डाउनलोड हो जाए, ताकि अगर आपको कोई क्लाइंट को कोई आइडिया पसंद आया और अगर उसने कॉपीराइट नहीं है और आप चाहते हैं कि वो उसको सेव करवे तो उसके डिजिटल कंटेंट्स ऑलरेडी डाउनलोडेड होते हैं उसकी यूजर की मशीन पे. अब इट डिपेंड्स अप टू यू कि वेदर यू अलाउ द यूजर टू सेव दैट डॉक्यूमेंट एंड रीयूज दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट और रीयूज that particular object, whether it's a video, whether it's an audio, whether it's a graphic, whether it's an animation or whether it's a photograph. It is possible that we can just transfer it and save it, transfer the digital contents to the client side, to the client machine. और ये facility हम provide करते हैं RSS की मदद से. Podcasting, मल्टीकास्टिंग मैंने आपको बताई थी टर्म. अब एक टर्म है पॉडकास्टिंग और ये रिलेटेड है आपके ऑडियो के साथ. The audio presentation such as radio show, audio forms of movies or simply personal audio presentation stored as an audio file which are posted. बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जिस तरह मेरा ये लेक्चर होगा, अगर हम इस लेक्चर को पोस्ट करेंगे साइट के ऊपर तो my voice is also podcasted with this presentation. So you can not only see this presentation, but you can also see the, you can also listen the instructions, my voice also. So और ये भी हो सकता है कि you might don't want to see the presenter. The presenter is just showing the slide and presenter has recorded the voice with that particular presentation. Or it could be anything that is the audio message that has been recorded. So this presentation जिससे मैंने आपको कहा था ना कि आपको एक टर्म बताई थी ब्रॉडकास्ट, रेडियो में ब्रॉडकास्ट होता था, टीवी में मैंने आपको क्या बताया था टेलीकास्ट होता था, वीडियो जो है वो स्ट्रीमिंग होती है उसकी और ऑडियो जो है वो पॉडकास्टिंग होती है ऑडियो की. Then the next facility that is available under Web 2.0 compliance website is the Web Wikis. वो विकीपीडिया था ना, विकीज, अब एक टर्मिनोलॉजी बन गई है वेब विकीज, जिसमें कि आप फैसिलिटेट करते हैं यूजर्स को कि दे शुड
edit the comments, they should edit the definition. اور یہ جو Wikipedia ہے, it has been produced by the general public, by the millions of people who have contributed in the Wikipedia. So ہر آدمی عقل کل نہیں ہے, تو اگر آپ نے ایک ڈیفینیشن دی ہے تو ایک دوسرا ٹیچر کہے گا yes the definition is correct but I think the actual definition should be like that. So he or she should be able to edit that definition. The previous definition is also available and the new definition is also available. اور جو ریڈر ہے اس کو تھوڑا سا ایجوکیٹ ہو جاتا ہے کہ ایک پروفیسر ایک آدمی اس کے بارے میں یہ کمنٹ دے رہا ہے, دوسرا اس کے بارے میں یہ کمنٹ دے رہا ہے, اور اسی طریقے سے آپ وکیز کر کے دیکھ سکتے ہیں. پروڈکٹ کے بارے میں پرسنل ایکسپیرینس جو ہے وہ بھی وکیز آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اٹ از اے ویری ویری انٹرسٹنگ فیچر دیٹ از اویلیبل, اینڈ اف دس فیچر از آلسو انیبلڈ اینڈ یور ویب سائٹ از کمپلائنس, سو دین وی سے دیٹ اٹ از ویب 2.0 کمپلائنس سروس, ون آف دی 2.0 کمپلائنس سروس. نیو میوزک اینڈ ویڈیو سروس, یہ میں اس کی بات کر چکے ہیں, اور اسٹریمنگ کے ساتھ ہم ویڈیو کاسٹ کی بھی بات کرتے ہیں. سوشل شیئرنگ آف دا ویڈیوز ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ویڈیو کاسٹ, کہ آپ نے ایک میسج جو آپ I like it and you just downloaded it and then you said I like it, means you want that it should be shared among your groups. جو آپ کے گروپ کے اندر فیس بک پہ فار ایگزامپل جو آپ کا گروپ ہے, آپ بائی ڈیفالٹ جب آپ I like کرتے ہیں تو وہ whatever you like it, whether it's a video, if it is a video then it's a video cast, mean وہ کاسٹ ہو جاتا ہے. جس طرح براڈ کاسٹ ہوتا ہے نا, میسج براڈ کاسٹ ہوتا ہے, ٹیلی کاسٹ پروگرام ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے, تو I like جو ہے نا وہ ویڈیو کاسٹ ہو جاتا ہے, کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے امنگ یور گروپ, جس گروپ کے وہ جو ممبرز ہیں ان کے درمیان. سو اٹس اے ڈیجیٹل ویڈیو آن ڈیمانڈ. یہ بھی میں نے والٹ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا, ویڈیو آن ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈیٹ آلسو کم انڈر دس کیٹیگری. اس کے بعد ہے جی ویب 2.0 فیچرز اینڈ سروسز میں آئی پی ٹیلی فونی. ایک ہے وائس اوور آئی پی اور ایک ہے آئی پی ٹیلی فونی. آلموسٹ تھوڑا سا ہی فرق ہے, اور ہم اس کو کیسے کہہ سکتے, آئی پی ٹیلی فونی کسے کہتے ہیں, جنرل ٹرم فار دا ٹیکنالوجیز دیٹ یوز وائس اوور آئی پی. وائس اوور آئی پی کیا ہے, وہ ایک پروٹوکال ہے, اور ٹیلی فونی جو ہے یہ جناب ایک ٹیکنالوجی ہے دیٹ یوزز وائس اوور آئی پی. ٹھیک ہے, اینڈ دی انٹرنیٹ پیکٹ سوئچ نیٹورک ٹو ٹرانسمٹ وائس اینڈ ادر فارمز آف آڈیو کمیونیکیشن اوور دی انٹرنیٹ. یعنی کہ جو انیبل کرتا ہے ٹیلی فونی سروس کو انیبل کرتا ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا وی نیڈ سرٹن رولز اینڈ ریگولیشن, وی نیڈ سرٹن پروسیجرز, پروسیجرز نہیں رولز کی بات کر لیتے ہیں, رول ہی کہتے ہیں چلے, اور جس کو پروٹوکال کہتے ہیں. وائس اوور آئی پی, وی او آئی پی از اے پروٹوکال دیٹ وی یوز ٹو فیسیلیٹیٹ دی آڈیو سگنل ٹرانسمیٹڈ آن دی نیٹ یوزنگ دی پیکٹ سوئچنگ ٹیکنالوجی, جو میں آپ کو اسٹارٹ میں پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں. سو وائس اوور انٹرنیٹ پروٹوکال, وائس اوور آئی پی از اے پروٹوکال دیٹ الاؤ دی ٹرانسمیشن آف وائس اینڈ ادر فارمز آف آڈیو کمیونیکیشن اوور دی انٹرنیٹ. اور اسی طریقے سے جناب آپ کے پاس ہے وائس اوور آئی پی کی طرح انٹرنیٹ ٹیلی ویژن بھی آپ کے پاس موجود ہے, آئی پی ٹی وی, بہت سارے آپ کے ویب بیسڈ چینلز جو ہیں وہ اب آ گئے ہیں. Even there are number of channels which are available on the cable network, اور وہ اپنا ایک ورژن جو ہے, ایک آپٹیمائز ورژن جو ہے, جو بڑا انٹیلیجنٹ ورژن ہے, جو کہ ویب کے اوپر ٹرمینالوجی کیا تھی جو پچھلے ہم نے پڑھا تھا, جس کو ہم ٹیلی کاسٹ, ویڈیو کاسٹ, وہ ویڈیو کاسٹ کر رہے ہیں چینلز جو ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپٹیمائز فریمز ہیں. اور اگر آپ کو ایک چینل کے اوپر بین لگا ہوا ہے اور اگر فرض کریں وہ کیبل کے اوپر اویلیبل نہیں ہے تو اسٹل اٹ از اویلیبل آن دا ویب. آپ اس کی ویب اسٹریمنگ کرتے ہوئے, ویب کے اوپر جاتے ہوئے, ویڈیو اسٹریمنگ کے ذریعے ویب کے اوپر بیٹھ کے یو کین جسٹ واچ یور چینلز, اینڈ دیر آر کوائٹ اے گڈ نمبر آف چینل وچ آر اونلی اویلیبل آن دی ویب بیسڈ چینلز ہیں اس کے. سو انٹرنیٹ ٹیلی ویژن اس کو نام ملا ہے. سو یوزرز دے یوز سرٹنلی, کیونکہ وہ ویڈیو ہے اور وہ جا رہا ہے, سو دے consume high bandwidth internet connections to deliver television programs to the homes, اور homes جو ہے نا لاسٹ مائل کی ہم بات کر رہے ہیں, اینڈ یوزر تک وہ اس کو
پہنچا رہے ہیں. 2-4 فیچرز اور رہ گئے, اس کو ہم ڈسکس کر کے we will just close it down. پریشان نہ ہوئیے گا. آن لائن سافٹ ویئر اینڈ ویب سروسز. There are many kinds of web services. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ساری ویب ایپس جو ہے نا وہ موبائل ایپس ہیں, ویب ایپس ہیں. There are ملینز آف ایپس جو ہیں جو کہ اویلیبل ہیں. ان میں سے کچھ ایپس ایسی ہوتی ہیں جو کہ اسمال پیس آف سافٹ ویئر ہے جس کو ویجٹس اور گیجٹس کہتے ہیں, دیٹ یو کین ڈریگ ٹو یور بلاگ اور مائی اسپیس اور فیس بک پیج. اگر آپ نے کوئی سانگ اگر آپ کو کوئی پسند آتا ہے, وہ جناب آپ کا ویجٹس کی فارم کے اندر پڑا ہوا ہے, آپ اس کو وہاں سے ڈریگ کریں اور اپنے فیس بک کے پیج پہ بھی آئیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا, وہ آپ کا جو ہے اویلیبل ہوگا, اب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں. اور آپ فار ایگزامپل آن دا فیس بک آئی لائک, یہ ایک آئیکن ہے آپ کو نظر آتا ہے آج کل, آپ جو کہ ابھی فیس بک نے سٹارٹ کیا تھا اور ود ان دا 6 months 1 million یوزرز نے اس کی ممبرشپ لے لی اور اس کو جوائن کر لیا. تو آپ کسی بھی اب آپ کلپ کو آپ ڈریگ اینڈ ڈراپ کر سکتے ہیں اپنے پیج کے اندر. گیجٹس بھی اسی قسم کی ایک چیز ہوتی ہے, تھوڑا سا ڈفرنس ہے. گیجٹس آر کلوزلی ریلیٹڈ ٹو ویجٹس. دے آر اسمال چنک آف کوڈ دیٹ یوزلی سپلائی اے سنگل لمیٹڈ فنکشن سچ ایز کلاک, کیلنڈر اینڈ ڈائری. یعنی کہ کس قسم کے لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, دے ڈیولپ دا پروگرام, دے ڈیولپ دا فیسیلٹی. اور اس میں بہت زیادہ آج کل گوگل کی ایپس آ رہی ہیں, گوگل ایپس آ رہی ہیں جو گیجٹس کی فارم کے اندر اویلیبل ہیں, جن کو آپ آسانی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور وہی جس کی میں گوگل کی بات کی تھی موبائل فون کے اوپر, اور یہ ایم کامرس ایپلیکیشنز جو ہیں وہ بھی ملینز کے اندر اویلیبل ہیں, بگننگ ٹو ٹیک آف. اور انشاءاللہ آگے کسی لیکچر میں ہم اس کا ایک پورا ایک چیپٹر ہے جس میں ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. سو لیٹس ہوپ کہ I have completed it in time today. I was not very fast today. تھوڑا سا سلو چلتے رہے ہم, لیکن I'm sure کہ you have enjoyed this lecture also. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ, اللہ نے کے بعد.